السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام اسٹوری آف پروفٹ ابراہیم علیہ السلام آج کے نشست کا موضوع ہے نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک اللہ مل گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کیا کیا؟ آگ میں ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرے کے لیے تیار ہو گیا کون؟ نمرود۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے لیکن اس کا نام نہیں آیا ہے۔ وہ بادشاہ تھا، پتہ یہ چلا حکومت تک بھی اپنی بات پہنچانی چاہیے، پیارے انداز سے رکھنی چاہیے۔ اللہ نے جو ذکر کیا دیکھیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 258 258 الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی، کس کو؟ جس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس سے مراد نمرود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جلاتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ کہا جاتا ہے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو مارا، قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے، فات بہ المغرب، تو اسے مغرب یعنی ویسٹ سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، تو بھوچکا رہ گیا جس نے کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت پر غور کیجیے، سے یہ پتا چلا ڈیبیٹ اور مناظرہ وہ کرے جس کے پاس علم ہو۔ آج کل دیکھ لیجیے جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہو مناظرے کے لیے تیار ہو رہا ہے، ڈیبیٹ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ڈیبیٹ میں دماغ تیزی سے چلنا چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو فوراً اس نے کہا کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمرود یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے، ایسٹ سے جو نکل رہا ہے میں ہی نکالتا ہوں، لیکن معلوم ہے آپ کو اس نے ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پہچان والے لوگ موجود ہیں۔ جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ہی سے سورج مشرق سے نکل رہا ہے، ایسٹ سے نکل رہا ہے، تو اگر وہ یہ جملہ کہتا کہ میں نکالتا ہوں تو جھوٹا ہو جاتا، اس لیے اس نے ایسا نہیں کہا۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھوچکا رہ گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے، اس لیے جن کے پاس بھی توحید کا پیغام آ گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ذمہ داروں تک بھی توحید کا پیغام پہنچا دے۔ ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، اس لیے قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، توحید کے پیغام کو پہنچانا ضروری ہے، لیکن پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اس سے یہ پتا چلا کبھی کبھی اس سے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ غلط پر ہیں ان کو زیادہ چلبلی ہوتی ہے کہ سامنے والے کو سمجھتے ہیں جو حق پر ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، یعنی جو حق پر نہیں ہے وہی چلا کے بات کرتے ہیں، اور جو بیچارے حق پر ہوتے ہیں وہ زیادہ چلاتے نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا جو مناظرہ ہوا، ڈیبیٹ ہوا، اس کا ذکر یہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کے پیغام کو، توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔